السلام علیکم دوستو، اے آر یو وائس میں خوش آمدید۔ یہ بات ہے سن 1300 کی کہ جب دنیا میں 4 بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو رہی تھیں۔ سلجوقی ریاست تقریباً ختم ہو چکی تھی، ایوبی ریاست بھی کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر چکی تھیں، جبکہ منگول ریاست کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ اس وقت ایشیا کوچک میں گرے ہوئے قلعے اور خاک اڑاتے شہر موجود تھے۔ دوستو، اب قدرت کا معجزہ دیکھیے کہ اسی خون اشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور کی مسلمان ریاست نے جنم لیا اور ترکی میں عثمان اول کے بیٹے اورخان غازی نے سر اٹھایا۔ امیر تیمور اور اورخان غازی کے دور میں کوئی زیادہ فرق موجود نہیں ہے، یعنی کہ امیر تیمور نے اورخان کے پوتے بایزید یلدرم کے ساتھ جنگ کی ہے اور انقرہ کے میدان میں اسے شکست دی، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ تقریباً کچھ عرصہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، جس کو دوبارہ بایزید یلدرم کے بیٹے نے کھڑا کیا تھا۔ تو بات ہو رہی ہے اورخان غازی کی۔ 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد سلطان اورخان غازی نے بحیثیت سلطان اقتدار سنبھالا۔ عثمانی سلطنت سلطان اورخان کے دور میں سغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر کے بعد یعنی کہ بورسا میں ختم ہو جاتی تھی، لیکن اورخان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ اس ریاست کی مثال آپ یوں لے لیں کہ راولپنڈی کے ایک سرے سے یہ ریاست شروع ہو اور مری کے علاقے میں آ کر ختم ہو جائے۔ سلطان اورخان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ اس کا فوکس صرف بازنطینی ریاست تھی، اس لیے یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتا تھا۔ اورخان نے بورسا کے بعد ازنک، ارمیت اور کراسی کا قلعہ فتح کیا۔ یہ علاقے فتح کرنے کے بعد سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف اورخان غازی بڑھتا ہے اور اناطولیہ کے بعد ترکمانستان کے کچھ علاقے لے لیتا ہے۔ اورخان غازی کی پھیلتی ہوئی سلطنت کو دیکھ کر بازنطینی ریاست کا شہنشاہ بھی کانپ اٹھتا ہے۔ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلری پولی اور انقرہ کے قلعے فتح کر لیے تھے۔ اورخان غازی نے اپنی ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، ہر ضلع کو مختلف رنگ کا ایجنڈا دیا۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے اور ٹیکس جمع کرنے کا اور اپنے قریب کے علاقوں کو فتح کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی تھی۔ اورخان غازی نے بے شمار مسجدیں، مدارس اور کاروان سرائے بنائے۔ وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی۔ دوستو، ارطغرل کی خاندان کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسلوں تک پہنچا۔ ترک فوج کا ایک جانسار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، سامشا اور بمسی ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بڈاپسٹ کے پہاڑیوں تک ترک قبرستان موجود ہیں جو کہ جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔